آپ جانتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں ایک ایسی بل وجود میں آ گئی جس کا نام امید رکھا گیا ہے۔ یہ وقف امینڈمنٹ بل کے بجائے اس کو نام دیا گیا، اور جو افسوسناک ہے کیونکہ اس میں ایسی باتیں شامل ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے املاک پہ ایک قبضہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ بلکہ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اس میں مسائل پیدا ہوں گے، مندر اور مسجد کے جھگڑے پیدا ہوں گے، اور جو کلیکٹرز ہوں گے ان کو وافر اختیارات دیے جائیں گے اور جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ از اے اسٹارٹ آف وار اگینسٹ مسلمز، یہ مسلمانوں کے خلاف شروعات ہے جنگ کی، بلکہ میں یہ کہوں گا they want to unfurl the banner of revolt against Muslims and deprive them from the basic rights۔ یہ ڈیفیم اور ڈیوائیڈ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، جو مائنارٹی کو ڈائلیوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اٹیک ہے آن دا بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن، جو بہت اہم ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم عالیہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور جو دوسری تنظیمیں ہیں جن کا تعلق دلی ہے اور دوسرے علاقوں سے ہے، جو مشترکہ طور پہ اس میں اس محاذ پہ لڑ رہے ہیں، اس کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو فیصلہ ہوگا کہ کس حد تک وہ صحیح ہوگا، اور اگر وہ ہمیں ایسا لگا کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہے تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے، اگر ایسا نہیں لگا تب بھی ہم جو قانونی جنگ ہے وہ ہم لڑیں گے ان کے خلاف، یعنی اس بل کے خلاف، اور ہم یہ چاہیں گے کہ قانون سے ہمیں انصاف ملے، سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے، اور تاکہ یہ جو قانونی بل ہے، جو یہ بل آئی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، خلاف شکنی ہے، اور لہٰذا ہم اس بل کی مخالفت سپریم کورٹ میں بہت ہی زور و شور سے کریں گے۔ اور ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہم علماء سے ہم مشاورت کریں گے، جو کشمیر کے دوسرے علماء ہیں، جس میں ہر مکتب فکر کے علماء شامل ہوں گے، جیسے کہ جماعت اسلامیہ، جمعیت اہل حدیث ہے، اور شیعہ برادری کے بھی لوگ ہیں، ان کو بھی ہم اس ایک پیج پہ لیں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے۔ مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور اس وقت میرے ساتھ میروائز عمر فاروق بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ایک میٹنگ کنوین کرنا چاہیے، آرگنائز کرنی چاہیے، اور ہم اس کے لیے تاریخ کا تعین کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے تھے مجھ سے 7 کو کریں، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ 7 کو ممکن ہو سکے گا یا اس کے بعد، اور بہرحال جو فیصلہ مشترکہ طور پہ ہوگا وہ عوام کو اس کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے بحیثیت مفتی اعظم جموں کشمیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ we will knock the doors of Supreme Court، ہم جائیں گے اور باضابطہ طور پر انصاف کے لیے ہم لڑیں گے، کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے املاک کا سوال ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں کا سوال ہے، اور یہ اس میں باضابطہ اب غیر مسلم لوگ بھی دخل اندازی کر رہے ہیں، اور اس وقت بل جس کو امید کا نام دیا گیا ہے، اصل میں یہ نا امیدی کی ایک شروعات ہے، اور لہٰذا مسلمانوں کو ان جیسے ہتھ کنڈوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ مزید ایسی باتیں آئیں گی جو مسلمانوں کے خلاف ہوں گی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید نریندر مودی اور بی جے پی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اس وقت، اور لہٰذا ایک بڑی جماعت ہے، لہٰذا ان کے دوسرے لوگوں کے لیے اپیزمنٹ کے لیے ان لوگوں کو کسی بھی صورت میں پیچھے نہ دھکیل دیا جا سکتا ہے، اور نہ انہیں اگنور کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دے دی ہے آزادی کی تحریک میں اور آزاد ہندوستان کی تعمیر میں، اور اس کو حاصل کر اس کی انگریزوں سے کی غلامی کو ختم کرنے میں جو قربانیاں دی ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان مسلمانوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا RSS اور BJP کا ہے، لہٰذا ہندوستان کے مسلمانوں کو
عزت نفس کے ساتھ رہنے اور بسنے کا جواز حاصل ہے، اور انہیں پورا پورا اس کا اختیار ہے۔ اس اختیار سے انہیں کسی بھی صورت میں یہ اختیار ان سے نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں 288 کے مقابلے میں 232 لوگ تھے جو پارلیمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، 232 ان کی ہیں۔ یہ کتنی تعداد مسلمانوں کی بنتی ہے؟ یہ کتنے، چلیے مسلمان نہیں اور دوسرے لوگوں کے، دوسرے طبقوں کے لوگ، دوسرے فرقے کے لوگ، 232 از اے لارجسٹ نمبر، اٹس ناٹ اے اسمال نمبر۔ آپ تناسب کے اعتبار سے دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 45% لوگ اس کے خلاف تھے۔ سپریم کورٹ کو یہ تو جاننا چاہیے کہ 45% لوگ جس بل کے خلاف ہوں، اس بل کی کو کیسے پارلیمنٹ لوگوں پہ ٹھوسا جا سکتا ہے۔ قانون کو متحد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ وہ دلی میں رہیں گے، ایک بٹیں گے، چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں بٹیں گے، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں، یعنی جو ٹولیوں میں بٹیں گے، وہ نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے بی جے پی والے اور جو آر ایس ایس والے متحد ہو کے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں بھی قانونی طور پہ ایک متحد کو قوم بن کے سامنے آنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ ہر لڑائی کا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہاتھا پائی کریں یا کوئی فرقہ وارانہ فسادات ہوں، بلکہ ہم قانونی جنگ کے ذریعے سے ان کو ہرا سکتے ہیں۔ املاک کو لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ محض ان کی املاک پہ قبضہ کرنے کا ایک جائز طریقہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ ایک لیگل پلینڈر دیئر ویلتھ ان اے ویری لیگلائزڈ مینر۔